مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیًا اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال ہے، محمد ارمان احمد آباد گجرات سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت سے پہلے پڑھ لیتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کی فضیلت آئی ہے۔ جماعت چھوڑنے کی وعید آئی ہے، اس لیے اس شخص کو نماز فجر با جماعت ہی پڑھنی چاہیے۔ البتہ رہا سوال یہ کہ وہ نماز ہوئی یا نہیں۔ اگر جماعت سے قبل یعنی وقت ہونے سے بھی پہلے پڑھ لی تھی تو نماز نہیں ہوئی، اور اگر فجر کا وقت ہو جانے کے بعد پڑھی تھی تو نماز ہو گئی۔ ساجد اختر انصاری ناسک مالیگاؤں سے معلوم کرتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈالنے پر حلق میں دوا کا احساس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خواہ اس کا اثر حلق تک پہنچ جائے۔ ابرار احمد دربھنگہ سے معلوم کرتے ہیں، مسجد میں کچھ برتن آئے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے جن کو امام صاحب استعمال کرتے ہیں۔ اب امام صاحب کی فیملی آ گئی ہے تو کیا فیملی بھی ان برتنوں کا استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیے ابرار بھائی، جس شخص نے وہ برتن دیے ہیں، اگر وہ برتن امام صاحب کو دیے ہیں تو پھر امام صاحب ان کی فیملی سب یوز کر سکتے ہیں، سب استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر واقف نے برتن مسجد کے لیے وقف کیے ہیں پھر نہ ان کو امام صاحب استعمال کریں اور نہ ہی ان کی فیملی۔ البتہ یہ دھیان رکھیں کہ امام صاحب کے برتنوں کا آپ خیال رکھیں، جس چیز کی ضرورت ہو مصلیان انہیں اس سے زیادہ لا کر دیں۔ محمد اسد پورنیہ بہار سے معلوم کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک شخص نے یہ منت مانی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں ہر سال ایک بکرا صدقہ کروں گا۔ مدرسے میں اگر وہ بکرا نہ دے کر بکرے کی قیمت مدرسے میں دے کر رسید بنوا لے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد میں اس بکرے یعنی درمیانی بکرے کی رقم دے کر رسید بنوا لے تو وہ اس کی منت پوری ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد عادل بجنور سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی شخص کی نماز ظہر چھوٹ گئی اور ظہر کا وقت بھی نکل گیا تو وہ شخص اس نماز کو عصر کے وقت میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ عصر کے وقت میں میرے خیال سے آپ کا معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بتایا جاتا ہے کہ عصر کے بعد نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے آپ معلوم کر رہے ہیں۔ تو جب سورج پیلا ہو جائے گا، زردی مائل ہو جائے گا، اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے بعد قضا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے تو وہ اور عصر کی نماز میں وقت باقی ہے تو وہ پہلے اپنی ظہر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وقت کم ہے، عصر کی نماز ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے تو پہلے وہ عصر کی نماز ہی ادا کرے گا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا۔ محمد رضوان پالنپور سے معلوم کرتے ہیں، کیا فرض نماز کا توڑنا جائز ہے اور کس کے پکارنے پر جائز ہے؟ فرض نماز کا بلا اشد ضرورت جو شرعی ضروریات ہیں جائز نہیں ہے، توڑنا نہیں چاہیے۔ شرعی ضروریات میں مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ڈوبنے والا شخص ہے اور اسے آپ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا ہے تو آپ اس کے لیے کوشش میں چلے جائیں۔ آگ لگ گئی ہے، کوئی اس کو بجھانے والا نہیں ہے، آپ نماز توڑ کر جا سکتے ہیں۔ جنگلی جانور آ گیا،
وہ آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، یا آپ کے برابر والے کسی شخص پر حملہ آور ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو آپ توڑ سکتے ہیں۔ جو اس طرح کی سخت ضروریات ہیں ان میں فرض نماز کو توڑا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ فرض نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو کسی کے پکارنے پر تو والدین دوسرے کمرے میں ہیں، بیٹا دوسرے کمرے میں ہے، فرض نماز کے دوران اگر وہ آواز لگاتے ہیں تو نماز نہیں توڑی جائے گی۔ البتہ اگر تب بھی یہی سوال سامنے آ رہا ہے کہ ماں یا باپ وہ بالکل اکیلے ہیں اور بہت زیادہ مشکل میں ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے۔ لیکن ماں باپ آواز لگا رہے ہیں اور آپ دوسرے کمرے میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز توڑ کر جا سکتے ہیں۔ ماں باپ برابر والے کمرے میں ہیں، آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو معلوم ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی نماز توڑنا درست نہیں ہے۔ اے ایس خان علی گڑھ سے معلوم کرتے ہیں، جہاز میں نماز کیسے ادا کریں؟ پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ مل جائے تو کھڑے ہو کر ادا کر لیں۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ نہ مل پائے تو وقت پر بیٹھ کر اشارے سے ادا کر لیں۔ یہ جو وقت پر بیٹھ کر اشارے سے ادا کی ہوئی نماز ہے، بعد میں جب موقع ملے صحیح جگہ پر پہنچ جائیں تو آپ اس نماز کو دہرا لیں۔ محمد وسیم گنگوہ سے معلوم کرتے ہیں، ایک حنفی شخص کی نماز ظہر نکل گئی۔ اب اس نے غیر مقلدین کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھ لی۔ ابھی حنفی حضرات کے یہاں ظہر کا وقت باقی تھا اور وہ شخص اپنی چھوٹی ہوئی ظہر پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ قضا پڑھے یا ادا؟ دیکھیے وسیم بھائی، ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے تو ان کی ظہر کی نماز نکلی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے قبل از وقت عصر کی نماز پڑھ لی ہے، وہ نماز بھی ادا نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت ظہر کی نماز ادا کرے اور جب عصر کا وقت ہو جائے اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرے۔ مجاہد الاسلام بھروچ گجرات سے معلوم کرتے ہیں، آنکھ کی بیماری میں آنکھ سے نکلنے والے پانی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ آنکھ سے نکلنے والا پانی آنسو یا اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی اچانک پانی نکل آتا ہے، اس پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری بات، آنکھ میں تکلیف ہے، اس کی وجہ سے پانی نکل آیا ہے، وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہلکی تکلیف ہے، وہ پانی آنسو کی شکل میں ہے، جیسے آنسو نکلتا ہے ایسا ہی وہ پانی ہے تکلیف کی وجہ سے، تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن آنکھ میں بیماری ہے اور اس پانی کا رنگ بو مزہ بدل چکا ہے، وہ پیپ کی طرح یا خون کی طرح ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گی۔ محمد ثاقب مراد آباد سے معلوم کرتے ہیں، زید چھپائی کا کام کرتا ہے، اب اس کے پاس لفظ اوم کے پرنٹ کرنے کا آرڈر آ گیا ہے، کیا زید ان الفاظ کو پرنٹ کر سکتا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ گناہ پر تعاون کرنے یعنی دیوی دیوتاؤں کی تصویر وغیرہ بنانے میں اس شرک گناہ کے تعاون میں آپ شامل ہو رہے ہیں، اس لیے اس کاروبار کو نہیں کرنا چاہیے، تبدیل کر دینا چاہیے۔ شکیل احمد مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں، میری پینٹ پھٹی ہوئی تھی اور سطر نظر آ رہا تھا اور اس میں نے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے کے اخیر حصے تک ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں آپ کے مسئلے کی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا سطر کھل جاتا ہے، اس کھلنے کی ایک مقدار ہے، اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر وہ 3 تسبیح چوتھائی حصہ، جو یہ سطر ہے اس کا چوتھائی حصہ اور 3 تسبیح کہنے کے برابر وقت، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 تسبیح کہنے کے وقت کے برابر وہ چوتھائی حصہ کھل جاتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز آپ کی ہوتی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر
آپ کی پینٹ، آپ کا وہ سطر کا حصہ چوتھائی پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے، تو جو چیز نماز کے اندر مانع ہے نماز سے، وہ چیز نماز سے پہلے یعنی نماز کھڑے ہوتے وقت، نماز کو شروع کرتے وقت بھی مانے رہے گی۔ اگر وہ سطر آپ کا پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے، پھٹی ہوئی پینٹ ہے، تو پھر آپ کی نماز شروعات اور ابتدا ہی نہیں ہوئی، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ۔ آپ حضرات بھی اپنے مسائل کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کسی بھی زبان میں لکھ کر، بول کر یا آڈیو ویڈیو کے شکل میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔